السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہوں گے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دینے میں آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن نے آپ کو بہت زیادہ سراہا۔ لاہور کے بازار حکیمہ کے ایک مشاعرے میں انہی دنوں اقبال نے ایک غزل پڑھی جس کا ایک شعر یہ تھا: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ اس شعر کا سننا تھا کہ محفل مشاعرہ میں موجود افراد بھڑک اٹھے اور مرزا ارشد گورگانی نے اس وقت پیش گوئی کی کہ اقبال مستقبل کے عظیم شعراء میں سے ہوگا۔ انہی دنوں انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم پڑھی اور ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم حمالہ سنائی تو اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا اور ان کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مکالماتی بیان مثلاً مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری کو بھی نہایت خوبصورت پیرائے میں تخیل کا جزو بنا دیا۔ کبھی بچے کی دعا کہہ گئے جو ہر اسکول کے بچے کی زبان پر ہے۔ لاہور اورینٹل کالج میں 1893 سے لے کر 1897 تک سر ایڈون آرنولڈ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقبال نے پہلی مرتبہ جدید فکر کا مطالعہ کیا تھا۔ 1899 میں یہاں سے MA فلسفہ کیا، ساتھ ہی عربی شاعری پڑھنا شروع کی اور معاشرتی و معاشی مسائل پر قلم اٹھایا۔ یونیورسٹی آف کیمبرج سے لاء کرنے کے لیے اقبال نے 1905 میں ہندوستان چھوڑا، لیکن یہ فلسفہ ہی تھا جس نے ان کی سوچ پر غلبہ کر لیا۔ ٹرینٹی کالج میں ہیگل اور کانٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ یورپی فلسفہ کے بنیادی رجحانات سے واقف ہوئے۔ فلسفہ میں دلچسپی نے انہیں 1907 میں ہائیڈلبرگ اور میونخ پہنچایا، جہاں نیتشے نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ خود ان کے الفاظ میں حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے ایک نکتہ کے غلاموں کے لیے اکسیر دین ہو، فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنیاد پر تعمیر۔ یہی وہ دور ہے جب ان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوا اور ان کی شاعری میں پیغامیہ رنگ دیکھنے میں آیا۔ مغربی تہذیب بیزاری کا اظہار و اشگاف الفاظ میں کرتے ہیں: دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرِ آب کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ مغربی معاشرے پر کچھ ایسے بھی روشنی ڈالی، کہیں سامان مسرت، کہیں ساز غم ہے، کہیں گوہر، کہیں اشک، کہیں شبنم ہے۔ اقبال نے وہیں ایران میں روحانی ترقی کے موضوع پر ایک مکالمہ لکھ کر فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ایک برس بعد سن 1908 میں انہیں انگلستان میں لنکن ان کے مقام پر بار میں آنے کی دعوت دی گئی۔ اس برس وہ وکیل اور فلسفی بن کر ہندوستان واپس آئے۔ واپسی کے بعد جلد ہی وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھانے لگے، تاہم انہیں ہندوستانیوں کے احساس غلامی کا احساس بہت زیادہ تھا۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اس کے علاوہ انہوں نے برطانوی راج کے محکوم ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زار کو عیاں کرنے میں گہری دلچسپی لی۔ یورپ روانگی سے قبل اقبال ایک آزاد خیال قوم پرست اور انڈین نیشنل کانگریس کے ہمدرد تھے، تاہم 1911 میں تقسیم بنگال ہو گئی۔ پھر ان کا رجحان شاعری میں ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بہت نمایاں نظر آتا ہے، جیسے ان کا یہ ترانہ ملاحظہ فرمائیں: چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن، ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب وہ اپنے نقطۂ نظر میں مسلمانوں کی علیحدگی پسندی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے علیحدگی پسند بن گئے تھے۔ 1922 میں انہیں سر کے خطاب سے نوازا گیا
तहम इसी दौर में अल्लामा इकबाल का शिकवा मुसलमानों के दिल की पुकार साबित हुआ। क्यों ज़ियाकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ महव गमे दोष रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और हमतन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। शिकवा लिखने पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने जवाब शिकवा लिख कर तमाम नकादों मोतरजीन को लाजवाब कर दिया कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहबर व मंजिल ही नहीं। 4 साल बाद 1926 में इकबाल पंजाब मजलिस कानून साज में मुंतखब हुए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से नज़दीक तर हो गए। उन्होंने आज़ादी के बाद हिंदू हुकूमत को तस्लीम करने की बजाय एक अलहदा मुसलमान वतन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत का इजहार किया। पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही 21 अप्रैल सन 1938 को अल्लामा इकबाल अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। तहम एक अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा उनकी एहसानमंद रहेगी।